بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہم پاکستان کے جو ہسٹری ہے اس میں 1857 سے 1947 کا جو فیز ہے اس کا پہلا لیکچر سٹارٹ کریں گے۔ اس میں آج ہم پڑھیں گے 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں۔ جو 1857 کی جنگ آزادی ہے اس کو انگریز جو ہے میوٹنی کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ مئی 1857 کو شروع ہوئی اور اس کا آغاز میر سے ہوا۔ تو ورڈ جو ایم ہے وہ آپ کو تین چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ ایک تو اس کا انگریزی نام کیا ہے، اور مہینہ اس کا سٹارٹ کا کون سا ہے، اور جو شہر ہے وہاں جہاں سے یہ سٹارٹ ہوئی ہے۔ تو یہ ورڈ ایم آپ اس جنگ آزادی کے بارے میں فیکٹس کو یاد رکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے برطانیہ کی تجارتی کمپنی تھی، جو کہ 1600 میں بنائی گئی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ برصغیر سے تجارت کو فروغ دیا جائے۔ مگر جب انہوں نے برصغیر میں حالات سازگار دیکھے تو انہوں نے برصغیر پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنایا، اور 1857 تک وہ تقریباً پورے برصغیر پر قبضہ کر چکے تھے۔ اور اس وقت جو مغل بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، وہ برائے نام ہی بادشاہ تھے۔ تو آخری ایک کوشش کے طور پہ ہندوؤں اور مسلمان فوجیوں نے مل کر بغاوت کی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف، مگر چونکہ ان کے پاس کوئی آرگنائزڈ لیڈر نہیں تھا، اس وجہ سے وہ جنگ ہار گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ برصغیر پر ایک باقاعدہ طور پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہو گیا، اور آخری مغل بادشاہ جو ہیں بہادر شاہ ظفر، ان کو معزول کر کے رنگون برما میں بھجوا دیا گیا۔ رنگون جو ہے اب اس کا نام چینج ہو گیا ہے، اس کو اب ینگون کا نام دے دیا گیا ہے، اور برما کا نام اب میانمار رکھ دیا گیا ہے۔ آخری مغل بادشاہ جو ہیں انہوں نے باقی عمر 1857 کے بعد جو ہے وہ جلا وطنی میں زیادہ تر گزاری ہے۔ ان کو 20 ستمبر ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ حکیم احسن اللہ خان جو ان کے وزیر خاص تھے، ان کے مشورے سے چھپے ہوئے تھے، تو ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا، اور 17 اکتوبر 1858 کو ان کو جلا وطن کر دیا گیا، جہاں 4 سال وہ زندہ رہے۔ 1862 میں وہ فوت ہوئے۔ 1837 میں جو ہے ان کی دور حکومت کا آغاز ہوا تھا، تو 20 سال تک وہ مغل بادشاہ رہے تھے، مگر جو اہم بات یہ ہے کہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ اس جنگ کے بعد جو ہے وہ 1526 سے شروع ہونے والا موریہ دور جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ تقریباً 300 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے علاقوں پر حکومت کی۔ اس وقت جو ہے وائسرائے لارڈ کیننگ تھا، جو کہ بعد میں پہلا گورنر جنرل بھی بنا۔ یہ بات اہم ہے، وہ اکثر یہ پوچھی جاتی ہے کہ آخری وائسرائے کون تھا، یا پہلا گورنر جنرل کون تھا، اور جنگ آزادی کے موقع پر گورنر جنرل کون تھا۔ اس میں جو ہے اس کے بعد کیا ہوا، 1858 میں جب مکمل کنٹرول حاصل ہو گیا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے، تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا گیا، اور انڈیا کو ڈائریکٹ رول کرنا شروع کر دیا انگلینڈ نے، یعنی کہ اس کو اپنی ٹیریٹری میں اینیکس کر لیا، اس کو جوڑ لیا ساتھ۔ جو ملکہ وکٹوریہ تھیں وہ ہندوستان کی بھی ملکہ بن گئیں، اور
ایسٹ انڈیا کمپنی کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد اردو ہندی تنازع جو ہے وہ 1867 میں ہے۔ اس کا کچھ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 1837 میں اردو کو فارسی کی جگہ بطور سرکاری زبان استعمال کیا جانے لگا۔ اردو اور ہندی بولنے میں ایک جیسی ہیں، مگر ان کا رسم الخط جو ہے وہ کافی مختلف ہے۔ تو ہندو رہنما یہ چاہتے تھے کہ سرکاری زبان جو ہے اردو کو تبدیل کر کے ہندی رکھ دیا جائے۔ تو یہ جو تنازع ہے بنیادی طور پہ بنارس میں شروع ہوا، اور یہ دو قومی نظریے کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم سر سید احمد